تو یہاں پہ جو چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، ان دونوں کی سزا بتائی گئی ہے۔ آگے والی آیت چھوٹی سی ہے، دیکھ لیتے ہیں ہم اس کو۔ فامن، پھر جس نے تابا توبہ کی، من بعد بعد اس کے، ظلم ہی اپنے ظلم کے، و اصلح اور اس نے اصلاح کر لی، فإن اللہ تو یقیناً اللہ تعالی، یتوب وہ توبہ قبول کرے گا، علیہ اس کی، انا یقیناً اللہ اللہ تعالی، غفور الرحیم بے حد بخشنے والا ہے، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اب بتایا گیا ہے گناہ ہو گیا، کس نے؟ کوئی شخص ایسا کر بیٹھا نا، چوری کر بیٹھا، پھر جس نے توبہ، اپنے ظلم کے بعد توبہ کی اور اصلاح کر لی، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ یعنی کہ ہر جرم کی سزا، جیسے انعام دو جگہ پہ ہوتا ہے نا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، تو گناہ بھی دو جگہ پہ ہوتا ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ تو دنیا کی سزا کا معاملہ دنیا کے ساتھ ہوگا، لیکن اگر اس نے اپنے گناہ کے اوپر نادم پشیمان ہو کر توبہ کر لی، تو اللہ رب العزت آخرت میں اس کے ساتھ رحم کرم کرنے والا معاملہ کرے گا، یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لے گا۔ فا حرف عطف ہے، من شرطیہ ہے۔ جب من شرطیہ مضارع کو مجزوم کرتا ہے، اگر فعل ماضی کا ہو تو یہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا، اور من شرطیہ چونکہ حرف نہیں ہے، اسم ہے، تو یہ مبتدا بھی بن جاتا ہے۔ تو یہاں پہ من شرطیہ کو ہم مبتدا بھی بنائیں گے، اور تابا فعل ماضی ہے، واحد مذکر غائب ہے، تا واو با اس کا روٹ ورڈ ہے، توب۔ اب ہم جانتے ہیں کہ یہاں واو درمیان میں روٹ ورڈ آیا، لیکن یہاں پر یہ روٹ ورڈ کا واو موجود نہیں ہے، تو یہ چینج کیسے ہوا؟ جب بھی حروف علت کہیں پر آپ کو نظر آئیں روٹ ورڈ میں، تو ان کو ان کا علاج کیا جاتا ہے، یعنی فیل جو بیمار فیل ہوتا ہے اس کو تندرست بنایا جاتا ہے۔ ہم نے دیکھا تھا کہ اگر یہ فا کلمے کی جگہ پہ ہو تو اس کو مثال کہتے ہیں، اس کا علاج مثال کی طرح ہوتا ہے، اور اگر یہ آئین کلمہ کی جگہ پر ہو تو اس کو اجوف کہتے ہیں، جس کا علاج ہر حالت میں کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اجوف کے قاعدے کی وجہ سے واؤ کو الف میں تبدیل کیا گیا ہے، اور یہ قاعدہ الحمدللہ ہم سیکھ چکے ہیں۔ تو تابا یتوب باب نون سے آیا ہے، اور اس طرح ہم نے دیکھا کہ یہ روٹ ورڈ کیسے چینج ہوا، اور ہوا اس کی ضمیر جو ہے یہ اس کا فاعل ہے۔ من بعد ظلم ہی، بعد ظلم ہی پہلے مرکب اضافی بنے گا، کیسے؟ یہ پیچیدہ مرکب اضافی ہے، یعنی بعدی ایک ظرف ہے، اسم ہے، اور ظلم ہی مرکب اضافی ہے۔ پہلے ظلم ہی پورا مرکب اضافی بنا، پھر یہ مضاف علیہ بن گیا بعدی کے لیے، بعدی مضاف، ظلم ہی پورا مضاف علیہ، یہ مرکب اضافی کو پیچیدہ مرکب اضافی کہا جاتا ہے۔ اب یہ پورا پیچیدہ مرکب اضافی جو ہے نا، مین حرف جہاں سے مجرور ہو چکا ہے اور متعلق ہو گیا ہے تابع فعل کے، تو فعل اپنے فاعل اور متعلق کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ خبریہ بن چکا ہے، اور واو عطف کے ذریعے یہ آگے والا جملہ فعلیہ بھی اس کا حصہ بنے گا۔ کیسے؟ وَأَصْلَحَ، واو حرف عطف ہے، اصلحہ، صاد لام ہا اس کا روٹ ورڈ ہے، باب مزید فی سے ہے یہ، اور یہ ہوا کہ ضمیر اس میں فاعل ہے، فعل با فاعل جملہ فعلیہ مکمل ہو گیا واو عطف کے ذریعے۔ یہ دونوں جملے جو ہیں یہ من شرطیہ کا جملہ شرطیہ بنا، ٹھیک ہے، جملہ شرطیہ بن گیا ہے، پورا جملہ شرطیہ بن گیا ہے۔ اب یہ آپ فا جواب شرط ہے، انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل کے ہے، انا تاکید کے لیے بھی آتی ہے، ٹھیک ہے، یقیناً انا کو حرف توکید بھی کہا جاتا ہے، یعنی یہ تاکید فراہم کرتی ہے۔ اللہ اس کا اسم ہوگا کیونکہ منصوب حالت میں ہے، اب اس کا جو خبر ہوگی نا وہ جملے کی شکل میں ہوگی، یتوب وہ قبول کرے گا، یتوب فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، تا واو با اللہ رب العزت کے لیے آتا ہے، تو اللہ توبہ قبول کرتا ہے۔
بندے کے لیے جب آتا ہے نا تو وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ طلب کرتا ہے، اور ہوا کہ ضمیر اس میں فاعل ہے اور علیہ مرکب جاری ہو کے متعلق فعل کے ہو جائے گا، تا واو با ہی اس کا روٹ ورڈ ہے۔ تو یہ بھی جیسے تابا یتوبو آپ نے دیکھا، یہ ماضی اور مضارع، ماضی میں جو واو حرکت ہے وہ چینج ہوئی کیونکہ تا کے اوپر ضرب زبر تھی نا، اور اس کی جو موافق حرف ہے وہ الف لایا گیا، جبکہ یہاں پہ تا پہ پیش تھی، اس کا مواقف واو موجود تھا۔ تو یہ تابا یتوبو ماضی اور مضارع آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پہ۔ یہ جملہ جو فعلیہ ہے یہ خبر انا بن گیا، تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر جواب شرط بن گیا۔ شرط اور جواب شرط مل کے جملہ شرطیہ بن گیا، اور یہ جملہ شرطیہ من مبتدا کی خبر بھی بنا۔ اس طرح من مبتدا اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، یہ شرطیہ ہے لہٰذا یہ انشائیہ جملہ بن جائے گا، ٹھیک ہے، انشائیہ ہوگا، خبریہ نہیں ہوگا۔ انا حرف ناصبہ دوبارہ آ گیا، اللہ اس کا اسم آ گیا، غفور رحیم، یہ اللہ رب العزت کی دو صفات آ گئی، غائن فا را اور را حامیم، یہ دونوں صفات صفتین بن گئیں اور یہ بن گئی خبرو انا۔ تو یہاں پر بھی انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ بن گئے، اور یہاں پہ یہ بات مکمل ہو گئی ہے۔ آپ نے دیکھا یہ جس کو مارک کیا گیا ہے نا بلو، یہ بلو کلر جو ہے یہ پوری خبر ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ کیا ہے، یہ شرط اور جواب شرط بھی ہے مکمل۔ تو یہ من مبتدا کے لیے جملہ پورا شرطیہ بھی بنا رہی ہے اور من مبتدا کی خبر بھی بن رہا ہے، اس طریقے سے دونوں کام کر رہا ہے ایک ساتھ۔ یہاں پہ بتایا کیا گیا ہے کہ جو توبہ کر لے، اب اللہ رب العزت بتاتے ہیں، اور ہمارے لیے یہ پیغام بھی ہے، سمجھ لیجئے کہ اس میں کہ غلطی سب سے ہو جاتی ہے نا، غلطی کرنا انسان کو ایرر کے ساتھ پیدا کیا گیا ہے، انسان جو ہے نا وہ ایرر کے ساتھ ہی بنا ہے، ہر ابن آدم خطا کار ہے۔ بہترین خطا کار کون ہے؟ جو جلد توبہ کرتے ہیں۔ تو آپ اس حدیث کے مفہوم کو اگر دیکھیں نا تو کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو خطا بھی کر رہا ہے اور بہترین بھی ہے۔ تو یہاں پہ ہمیں جب اللہ رب العزت نے بتائی وہ وجہ، غلطی کرنے کے باوجود بھی آپ بہترین کیسے ہو سکتے ہیں، یہ دیکھیے کتنا بڑا عمل کا ہمارے لیے پوائنٹ ہے کہ آپ غلطی کر بیٹھتے ہیں، اس کے باوجود آپ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بہترین ہو سکتے ہیں اگر آپ توبہ کر لیں۔ تو یہ توبہ جو ہے نا یہ اللہ رب العزت کے ہاں بہت پسندیدہ عمل ہے۔ ہم دنیا کے آغاز سے دیکھتے ہیں کہ جب آدم علیہ السلام کی غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام ہمارے جد امجد، ہمارے باپ، جب جنت میں غلطی کر بیٹھے پھل کھانے کا، تو ان کا رویہ جو ہے نا وہ توبہ تھا، اور ان کی توبہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والے کی توبہ ضرور قبول کرتے ہیں۔ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ انسان توبہ کر بھی لیتا ہے لیکن اس کے اندر کوئی گلٹ سا رہ جاتا ہے کہ ہم نے توبہ کی، پتہ نہیں قبول ہوتی ہے یا نہیں۔ اس ٹائم پہ یہ چیز ضرور سوچئے گا کہ وہ گلٹ جو ہے نا وہ آپ کے ضمیر کا ہے، آپ کا ضمیر زندہ ہے، غلطی کرنے کے بعد جاگتا ہے، احساس کر رہا ہے کہ آپ نے غلط کام کیا ہے، اس کو پشیمانی ہے۔ تو یہی پشیمانی جو ہے وہ اللہ رب العزت کو چاہیے ہوتی ہے کہ آپ غلط کام کرنے کے بعد اس کی طرف لوٹیں تو پشیمانی اور شرمندگی کے ساتھ لوٹیں، کیونکہ یہی وہ چیز ہوتی ہے جو ہمیں راغب کرتی ہے کہ ہم دوبارہ اس غلطی کو نہیں کریں گے، ہم سے غلطی ہو گئی، توبہ کر لی اللہ سے، اللہ ہمیں معاف کر دے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو بھی ان لوگوں میں شامل کرے کہ جو توبہ استغفار کر لیتے ہیں، بہترین خطا کار ہیں، اپنی اصلاح کر لیتے ہیں، یہ شرمندگی اصلاح ہوتی ہے نا، تو جو بھی توبہ کر لے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرے گا۔ اللہ رب العزت اپنی صفات سے بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ